اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 16 کا اور آیت نمبر 23 ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ غدا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہرگز 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 کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ یہ آپ کی اور میرے لیے خاص طور پر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں اس کو کل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ یہ بیان کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ بھی روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دیوار کو جو ان کی آنکھیں حائل کر دی گئی ہے اس کو پھلانگ کر آ جائیں اس دنیا کے اندر۔ جو روایات کی بات کر رہی ہوں میں کہ اس دنیا کے اندر آ جائیں اور پھر وہ ساری لوگوں کو کھا جائیں اور ساری دنیا کو تہس نہس کر دیں۔ وہ جب اس دیوار کو ختم کرتے ہیں تو اگلے دن پھر وہ جب آنے ہی لگتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ یہ دیتے ہیں کہ ہم کل جائیں گے اور ہم واپس جا کے دنیا میں پہنچ جائیں گے، مطلب ہماری بس ان کی بھی اپنی دنیا ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا دیا، اور حالانکہ وہ ذوالقرنین کے وقت میں موجود تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جو روایات میں آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کچھ روایات میں یہ بھی سنا کہ پڑھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ممکن ہے ایسا ہو کہ وہ اپنی کسی اولاد میں سے کسی کا نام یہ رکھیں یا جو بھی معاملہ ہوگا، بہرحال ان شارٹ کی ہوگا ایسے کہ وہ جب یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل جائیں گے، اور پھر وہ اس دن اگلے دن دنیا میں آ جائیں گے، اور ہوگا وہ اسی دن جس دن اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہوگا، اور وہ دنیا میں آئیں گے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ پانی کو مکمل طور پر زمین کے پانی کو پی کر ختم کر دیں گے، اور ایسا گمان ہوگا کہ شاید یہاں پر پانی کبھی موجود تھا۔ تمام دریا چشمے سب کے سب ختم کر دیں گے، کھانے پینے کی ہر چیز کو وہ ختم کر دیں گے، مکمل طور پر وہ ختم کر دیں گے ہر چیز کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی جو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وقت صرف مومنین کو اس سے بچائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سورۃ الکہف جو ہے انسان کو آخرت کی ان تمام کی تمام قیامت کی نشانیوں سے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ان کو عادت بنائیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کیجیے، اس لیے اس کی پہلی 10 آیات کا لازمی ان کو حفظ کیجیے، اور آخری 10 آیات کا بھی لازماً حفظ کیجیے، اپنی خاطر، اپنی جان کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر۔ ہم اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اب وقت ہے کہ اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اس قبر کے لیے جس کے اندر ہم سب نے اکیلے جانا ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سارا دن تھکاتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے مشقت نہیں کرتے۔ رات کا وقت جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو معلوم نہیں کہ ہم نے وہ مشقت سارے دن کی کس کے لیے کی۔ بہت ساری مشقتیں ہماری اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں احبابوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری مشقت ہماری ہونی چاہیے اپنے رب کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اگر ساری نہیں تو کم از کم 50% ہمیں مشقتیں اپنی ذات کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج آپ اور میں، ہم جو سب کے سب یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، ہم صرف مشقت میں اپنے آپ کو اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ کما سکیں، باقی سارے کے سارے معاملات ہماری دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو یہ مت کہو کہ میں کل اس کو کروں گا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، الا مگر، انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، انشاء اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تب میں یہ کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبھی میں یہ کام کر سکوں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی بھولے
اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، جب بھی تم بھول جاؤ، جب بھی تم بھولو تب بھی اپنے رب کے پروردگار کو یاد کر لینا. اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری اور ہدایت عطا کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی: روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے. کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے. پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا. آیت میں کل غدن سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ جب وہ جس کام کا عزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے دن اس کو وہ دن بھی نصیب کرے گا، اس کے لمحے نصیب کرے گا، اور اس کو وہ کام کرنے کی توفیق بھی دے گا یا نہیں دے گا. اور 15 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھا دیے کہ تم کبھی یہ مت کہو کہ میں کل ہی کام کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ لیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلے حصے میں کہ اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو. یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب اس کی تسبیح، تحمید اور اس کے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے. مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی راہبری عطا کرے گا، یعنی جو کام تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر اور مفید کام کرنے کی رہنمائی عطا کرے. یہ اللہ تعالیٰ سے لازم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے. اس کی رہنمائی کے بنا ہم ایک لفظ بھی نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال مزید بھی، 300 سال پورے اور پھر اس میں 9 سال مزید بھی گزارے. اس کے بارے میں مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے، یعنی شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں. یعنی جو سورج کے حساب سے ہیں وہ 300 سال، اور قمری یعنی کہ چاند کے حساب سے آپ جانتے ہیں کہ چاند کی 29 اور 30 تاریخیں ہوتی ہیں، جبکہ قمری جو شمسی سال ہے اس میں 30 اور 31 دن ہوتے ہیں. تو شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا علم ہے. ان کی ٹھہرے رہنے کی مدت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس کی بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی مدت درست ہے. وہی جانتا ہے کہ وہ کتنے سال اور کتنی مدت غار میں رہے، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں جھگڑنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت متعین کر دیا، بتا دیا، تو اس بارے میں اب تمہیں ہرگز کی جائز نہیں کہ تم اس بارے میں لڑائی کرو. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں نبی، آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو غیب کی باتوں کا علم ہو. وہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے. کیوں وہ جانتا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے بہترین ابصر، وہ کیا ہی خوبصورت بہترین دیکھنے والا
بھی اس کو وہ تمام کی تمام باتیں جو تمہیں نہیں معلوم، جو تم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ اسمع، اور وہ بہترین سننے والا بھی ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں، یہ تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرکو فی حکمہ احدا۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کی راز کی باتیں ہیں، وہ جس پر چاہتا ہے کھولتا ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے سامنے اپنے راز کو کھولتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بتاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں بتاتا۔ حالانکہ قرآن کے اندر بھی اتنے راز ہیں، لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن کے رازوں کو نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم قرآن کے علم کو نہ پھیلاتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ صرف عربی سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ اے نبی، تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن چونکہ ہم آخری امت ہیں، اب یہ فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کی باتوں کو آگے پھیلائیں بھی۔ ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ اس کی بات پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے کیا، کہ لا مبدل لکلمتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ گاہ کی جگہ نہ پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جب تک وہ تمہیں پناہ نہ دینا چاہیں، تم کوئی ایسی جگہ نہ پاؤ گے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بچ سکو یا کوئی پناہ کی جگہ حاصل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ اس قرآن کو پڑھیے اور ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیجیے اور ان کو اس کی تعلیم دیجیے، لیکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں کہتے پھریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر جتنا ان کے لیے ضروری تھا، جتنا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا تھا، اتنا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، بیان کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ان کو بتانا، اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر بیان نہیں کیا، اور جو اللہ نے بتا دیا وہی صحیح ہے، اس سے آگے نکلنے کی ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف اسی بات کی طرف توجہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر شیئر کر دیا ہے۔ یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز کیا جائے یا انحراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، وہ نہ بیان کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اس سے اصل مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ تمام کی تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی قرآن کی بات کو کوئی چھپانے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں پائے گا۔ تو جو اللہ نے حق اور سچ کی بات بیان کی ہے اس کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں۔ یعنی چہرے سے مراد کیا ہے؟ وجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جس طرف انسان کا چہرہ ہوتا ہے رضامندی بھی اسی طرف ہوتی ہے، ادروائز انسان اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ یہاں سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو کمزور اور غریب تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال، ابن مسعود، ایک حضلی اور 2 صحابہ تھے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات سے منع کیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو ان سے ہرگز نہ پھیریے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ میں کے ارادے میں لگ جاؤ. دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ولا تطع، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، یعنی وہ اتنا آگے اپنی خواہشوں کے پیچھے نکل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی غافل ہو گیا. اس کو یاد ہی نہ رہا کہ رب کائنات کو یاد بھی کرنا تھا، نبی کو منع کر دیا. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید پختہ کریں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اے نبی اعلان کر دیں کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ جو حق ہے، سچ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس